جھنگ صدر سے عاشر نعمان صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب شیزان جوس جو کہ مشہور ہے کہ قادیانیوں کی کمپنی ہے، کیا شیزان جوس یا شیزان کی دوسری اشیاء استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اگر ان میں حلال اجزاء استعمال کیے گئے ہوں؟ یہ میں نے اس وجہ سے پوچھا ہے کہ قادیانیوں کی ایک آئل کمپنی کا میں نے آئل لیا تھا، تو میں ایک مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا کہ واپس تو ہونا نہیں، پھر میں اسے ضائع کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، استعمال کر لیں۔ یہ کیا سائنس ہے کہ اگر حرام ہے تو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتائیں۔ جی، آپ کو اشکال یہ ہو رہا ہے کہ جب قادیانیوں کا آئل جائز نہیں ہے تو اسے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو بات سمجھ لیں کہ قادیانی چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ ملحد اور زندیق ہیں جن کے احکام عام کفار سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ جو ملاحدہ ہیں جیسے قادیانی ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ان کا مسلمان ہونا ظاہر ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھو فلاں صاحب اس سے معاملہ کر رہے ہیں، فلاں مولانا صاحب معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی طرح ہی ایک فرقہ ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے، اور وہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر کے بھی ان کو دیں گے تو بہت بڑی یعنی ایک فتنہ پیدا ہوگا اور ناجائز امور کا ارتکاب ہوگا، تو اس لیے ان کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ناواقفیت میں معاملہ کر لیا تو اب اگر کوئی چیز ان سے خریدی تو اگر اس میں ذاتی طور پر کوئی حرام اجزاء شامل نہیں ہے تو اس چیز کو حرام نہیں کہا جائے گا، یعنی اگر کوئی اسے استعمال کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام استعمال کیا ہے، اس نے جو ان سے معاملہ کیا وہ ناجائز تھا، وہ غلط تھا، وہ گناہ کی بات تھی، اس کا گناہ اس کو ہوا۔ لیکن اگر جو مصنوع ہے جو اس نے خریدی ہے اس میں کوئی حرام جز شامل نہیں ہے تو اس کا استعمال اگر کسی نے شیزان جوس پیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام پیا، اس نے ان سے خریداری کا جو معاملہ کیا یہ گناہ کا کام کیا، ان سے معاملہ کرنا جائز نہیں تھا، اس نے کیا تو یہ گناہ کا ارتکاب ہوا، لیکن وہ خرید لینے کے بعد وہ معاملہ تو ہو چکا، اس کا گناہ تو مل چکا۔ اب یہ کھانے پینے کی چیز ہے جو بالکل حلال ہے اور اس میں حرام اجزاء شامل نہیں ہے، تو اس کو ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا حکم بھی نہیں ہے۔ تو تیل بھی چونکہ ایسی چیز تھی کہ واپس ہو نہیں سکتا تھا، اور خود تیل میں کوئی حرام چیز موجود نہیں ہے، اور ان سے معاملہ ہو چکا اور اب اس معاملے کو فسخ نہیں کیا جا سکتا بقول سائل کے، تو اس لیے وہ گناہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس پر توبہ استغفار کریں اور تیل استعمال کر لیں، یہی حکم دوسری اشیاء کا بھی ہے۔ اسما امین صاحبہ پوچھتی ہیں کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نماز میں سنت پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی تھکن کی وجہ سے فرض نماز پڑھ لیتی ہوں، سنت چھوڑ دیتی ہوں، اور نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، ایسی باتیں جو سالوں پرانی ہوں نماز پڑھنے کے دوران یاد آ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سنت مؤکدہ پڑھنا تو لازم ہے، غیر مؤکدہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے، تو سنت مؤکدہ عام حالات میں تو بہرحال لازمی پڑھنی چاہیے اور چھوٹی موٹی تھکاوٹ کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر کوئی بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، بیمار ہیں، تو اگر وہ سنتیں چھوڑ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو پوچھی ہے کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیا کریں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اگر میں تو کیا ہمارا توجہ ادھر ادھر ہوتی اور ہم ادھر ادھر جاتے اور ہمارا خیال ادھر ادھر بٹتا، تو جو سب سے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب سے بڑی ذات ہے، اس کی دربار میں ہم پیش ہونے والے ہیں، تو ہمیں اپنے خیالات مستمر رکھنے چاہیے۔ نمبر دو، نماز کا اگر ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ پر دھیان دینا چاہیے، نہیں آتا تو الفاظ کو غور سے ادا کرنا چاہیے، سوچ سوچ کر ادا کرنا چاہیے کہ اب میں الحمد کہہ رہا ہوں، اب میں للہ کہہ رہا ہوں، اب میں رب العالمین کہہ رہا ہوں، تو اس طریقے سے آپ دھیان اپنا نماز کے الفاظ کی طرف لگانے کی کوشش کریں، اور غیر اختیاری طور پر پھر بھی اگر کوئی خیال آ جائے تو اس سے پریشان نہ ہو، اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ اجر میں کمی ہوتی ہے، بلکہ مشقت کی وجہ سے زیادہ اجر ملتا ہے کہ ایک آدمی کا دھیان جم نہیں رہا اور وہ جمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس سے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔
www.darsequran.com